الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله الأمين خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يبيع دينه بعرض من الدنيا، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا، أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. اللهم صل على محمد وعترته بعدد كل معلومات لك. معزز علماء کرام، شباب اسلام بانکوٹ اور جماعت المسلمین اور یہ دریا مسجد محلہ پٹیل محلہ بانکوٹ کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے تشریف لانے والے جمیع احباب، بزرگوں، دوستوں، پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ آج ہم تمام اللہ کے فضل و کرم سے عصر بعد جیسے مبارک وقت میں جب اللہ کے فرشتوں کی ادلا بدلی ہوتی ہے، دن کے فرشتے چلے جاتے ہیں، رات کے فرشتے آتے ہیں، بہت ہی مبارک و بابرکت وقت ہے اور مبارک جگہ پہ اللہ کے گھر میں اللہ کے دین کی تحفظ اور حفاظت کی خاطر اور اس کی شکلوں اور صورتوں کو سننے کے لیے ایک جگہ پر اکٹھا ہوئے ہیں، جمع ہوئے ہیں۔ بارش کے اس موسم میں آپ حضرات نے اپنا قیمتی وقت فارغ کیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اس آمد کو آپ کے حق میں ذخیر آخرت بنائے، ذریعہ مغفرت بنائے، وسیلہ نجات بنائے، دخول جنت کا سبب بنائے، اور تمام
تمام کی خیر و برکت کا باعث بنے، آمین۔ اور جن حضرات نے یہ پروگرام منعقد کیا ہے اللہ تعالیٰ انہیں بھی بہترین بدلہ اور جزائے خیر عطا فرمائے کہ وقت کی بہت ہی اہم ضرورت کے تحت ہم تمام جمع ہوئے ہیں۔ الحمدللہ بہت سالوں سے میں دیکھ رہا ہوں کہ جب بھی ایسے کچھ حالات ہوتے ہیں، لوگوں کو بیدار کرنا ہوتا ہے، تو مانکوٹ کی بستی کے اور خصوصاً اس مسجد کے جو لوگ ہیں بیدار مغزی کا ثبوت دیتے ہوئے عوامی بیداری اویئرنیس کے اعتبار سے پروگرام منعقد کرتے ہیں، لوگوں کو جمع کرتے ہیں، علماء کرام کو مدعو کرتے ہیں اور فکروں کو انجام دیتے ہیں۔ یہ ہماری فکریں کوئی معمولی فکریں نہیں ہیں، فکروں پر اللہ تبارک و تعالیٰ عالم کے حالات پڑھتے ہیں۔ اس لیے میں شروع سے دیکھ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس مسجد کے لیے ایسے ہی فکر مند امام بھی عطا فرمایا۔ آج ماشاء اللہ مولانا محمد علی صاحب بھی بڑے فکر مند انسان ہیں، ہر وقت فکریں کرتے رہتے ہیں کہ صلاح و تقویٰ، خیر فلاح کس طریقے سے جو ہے معاشرے کے اندر جاری ہو، اور آپ حضرات بھی اس کی فکریں کرتے ہیں۔ اللہ آپ کو بھی اس کا بہترین بدلہ، بہترین جزا نصیب فرمائے، آمین۔ حاضرین محترم، ایک بات ہمیں یقین کر لینی چاہیے، سمجھنی چاہیے کہ جس دن ہم نے یا دنیا کا رہنے والا کوئی بھی انسان کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کر لیتا ہے، پڑھ لیتا ہے، دل سے اس کا یقین کر لیتا ہے، وہ آزمائشوں اور حالات کے گھیرے میں اسی دین سے آ جاتا ہے۔ اس دین کے خاطر ہمارے پیارے حبیب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ ستایا گیا، سب سے زیادہ تکلیف دی گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے اس دین کے پھیلانے کے لیے مجھے جتنی تکلیف دی گئی، مجھ سے پہلے کسی نبی کو اتنی زیادہ تکلیف دی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ابتدائی زمانے سے دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیوں کو محض اس دعوت کی بنیاد پر طلاق ہوئی۔ ایک بچی کو طلاق ہو جاتی ہے تو اس باپ پر کیا گزرتی ہے؟ جن حضرات کو بیٹیاں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں وہ جانتے ہیں۔ دو بیٹیوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طلاق ہوئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان سے بہتر اعلیٰ و عرفہ داماد بھی عطا فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی لخت جگر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو تماچا لگایا ہے، بالکل چھوٹی بچی، 6 سے 7 سال کی عمر کی بچی، محض اس دین کے خاطر باپ کے سامنے اگر ایک چھوٹی بچی کو کوئی تکلیف دے مارے تو باپ پر کیا گزرتی ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے خاندان والوں کے ساتھ 3 سال تک بائیکاٹ کی زندگی، مقاطعے کی زندگی شیب ابی طالب میں مکہ کی ایک گھاٹی میں گزارنی پڑی۔ بائیکاٹ کی زندگی، ان سے کوئی بات چیت نہیں کرتا تھا، کوئی معاملہ نہیں کرتا تھا، ان کے خاندان والوں سے کوئی شادی بھی نہیں۔ کیا گزرا ہوگا وہ زمانہ، 3 سال کا۔ کئی ہر قدم پر کئی تکالیف کا سامنا ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کرنا پڑا۔ تو جو بھی جس نے بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کلمہ پڑھا ہے، تکلیفوں کا ہونا، آزمائشوں کا آنا یہ فطری چیز ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے آزمائش اسی کی کرتے ہیں جن سے پیار ہوتا ہے، جن سے محبت ہوتی ہے۔ قرآن میں بھی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد اللہ کے خلیل تھے۔ دوست کے بھی الگ الگ درجے ہوتے ہیں نا، عربی میں عام دوست کے لیے صدیق کا لفظ استعمال ہوتا ہے، جو اس سے زیادہ پیارا ہوتا ہے اس کے لیے رفیق کا لفظ آتا ہے، اور جو بہت ہی زیادہ جگری یار ہوتا ہے اس کے لیے خلیل کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور اس سے بھی زیادہ پیارا ہوتا ہے اس کے لیے حبیب کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ یہ عربی زبان کی خوبصورتی ہے۔ تو خلیل اللہ کا لقب تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی بہت سی آزمائشوں سے گزارا۔
حبیب اللہ کا لقب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا، اللہ تعالیٰ نے اتنی آزمائشیں دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خود کہ وزیت فی سبیل اللہ ما لم یؤت احد قبلی، کہ مجھ سے پہلے کسی نبی کو اتنی زیادہ تکلیفیں اللہ کے دین کی خاطر نہیں دی گئی جتنی مجھے دی گئی۔ تو ایمان والوں پر حالات آئیں گے، اور ان حالات کے آنے کی ابتدا ہمارے آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1450 سال پہلے ابتدا دی تھی۔ 1445 ہجری چل رہا ہے، تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اطلاع دے دی کہ حالات آئیں گے، اور ان حالات کے اندر اپنے ایمان کو مضبوط رکھنے والا، دین پر چلنے والا، اور اپنے اہل و عیال کو دین پر چلانے والا، اپنے معاشرے کی فکریں کرنے والا، اور اپنی آنے والی اولاد اور نسلوں کے بھی دین کے باقی رہنے پر فکر کرنے والا انسان ہی کامیاب ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا اور برکتوں اور رحمتوں کا مستحق ہے، اور اللہ کے فضل کا مستحق ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارک ہے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے مجمع میں فرمایا کہ کیا خوش نصیب ہوں گے میرے وہ بھائی جو قیامت سے قریب زمانے میں آئیں گے۔ کیا فرمایا؟ کیا خوش نصیب ہوں گے میرے وہ بھائی جو قیامت سے قریب زمانے میں آئیں گے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ تو میرے صحابہ ہو، آپ تو میرے صحابہ ہو، ساتھی ہو۔ ہر نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساتھی مخلص عطا فرمایا تھا، ہر نبی کو مخلص ساتھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کو حواری کہا جاتا تھا، قرآن میں 28 پارے میں ان کا باضابطہ تذکرہ بھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مخلص صحابہ عطا فرمائے، بہت اعلیٰ اور عرفہ شان والے تھے، بہت اعلیٰ تھے صحابہ کرام۔ ان کی زندگیاں، ان کی قربانیاں، انہی کی قربانیاں ہیں کہ آج دین صحیح شکلوں کے ساتھ ہم تک اور آپ تک اور قیامت تک آنے والے ایمان والوں تک پہنچائے۔ بہت قربانیاں ہیں صحابہ کرام کی، رضوان اللہ عنہم۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم تو میرے صحابہ ہو، تم تو بہت اعلیٰ ہو۔ صحابہ تو وہ ہے کہ اللہ نے قرآن میں ان کو سرٹیفکیٹ دے دیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی وہ اللہ سے راضی۔ اس سے بڑی کوئی سند، اس سے بڑا کوئی سرٹیفکیٹ ہم کے لیے نہیں ہو سکتا۔ لیکن میرے بھائی وہ ہوں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں، تم نے تو مجھے دیکھا، مجھ پر ایمان لایا، تم نے تو مجھ پر قرآن اترتے دیکھا ہے، تو قرآن کی آیتوں کا تم نے یقین کر دیا، لیکن وہ قرب قیامت میں، قیامت کے قریبی زمانے میں آنے والے میرے وہ ساتھی ہوں گے، میرے وہ بھائی ہوں گے کہ جنہوں نے مجھ پر قرآن اترتے دیکھا نہیں ہوگا، لیکن قرآن کی ایک ایک آیت کو مانی، ان پر تکلیفوں کے پہاڑ توڑے جائیں، ان پر مصیبتیں توڑی جائیں، حالات ان پر جو ہے ایسے آئیں گے جو حدیث پاک میں نے پیش کی نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آزمائشوں کے آنے سے پہلے نیک اعمال کو اختیار کرو، ان میں جلدی کرو۔ اور آزمائشیں کیسے آئیں گی، فتنے کیسے آئیں گے؟ فتنہ عربی لفظ ہے، فتنے کے معنی ہی آزمائش ہے۔ فقطر اللیل المظلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، مثال دی کہ جیسے رات کی تاریکی کے الگ الگ حصے ہوتے ہیں، 10 بجے جتنا اندھیرا ہوتا ہے، 11 بجے اس سے زیادہ، 12 بجے اس سے زیادہ، 1 بجے اس سے زیادہ، 2 بجے اس سے زیادہ۔ تو رات جتنی آگے بڑھتی ہے اتنی کالی ہوتی چلی جاتی ہے، اور اس کا اندھیرا مستقل جو ہے لاحق رہتا ہے، کہیں اندھیرے میں رکاوٹ نہیں آتی کہ بھائی چلو 1 بجے تھوڑی سی اجالا ہوگا، تھوڑی سی روشنی ہوگی، نہیں، مستقل اندھیرا ہوتا ہے۔ ویسے امت پر فتنے اور آزمائشیں مستقل آئے، اور بعد والی آزمائش پہلی آزمائش کے مقابلے میں اور کڑک ہوگی، اور سخت ہوگی، حالات مستقل آئے۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی کہ جس طریقے سے تسبیح کو درمیان سے توڑ دیا جائے، تسبیح ہوتی ہے، اس کو اگر درمیان سے توڑ دیا جائے
تو ٹوٹتے ہی اس کے جتنے دانے ہیں ایک کے بعد دوسرے جو ہے مستقل نکلتے رہے. فتنے امت پر، حالات امت پر ایسے پیش آئے، حالات امت پر ایسے پیش آئے جو آج ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے وطن عزیز میں، پوری دنیا کے اندر، کہ حالات جو آ رہے ہیں وہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑھنے والوں پر زیادہ حالات ہیں. اور اس کی اطلاع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی دے دی ہے کہ یہ حالات آنے والے ہیں. ان حالات کے آنے سے پہلے نیک اعمال کو انجام دو، اپنے اور اپنے گھر والوں کے ایمان کو پختہ کرو، ایمان پر جم جاؤ. اسی میں دنیا کی بھی کامیابی ہے اور اسی میں آخرت کی بھی کامیابی ہے. اس کو یقین کر لینا، یہی جو ہے ہماری زندگی کا پورا مقصد ہے. اور ہمارے اوپر صرف ہماری ذمہ داری نہیں ہے، ہمارے ماحول معاشرے کی ذمہ داری ہے. یہ ماشاءاللہ ذمہ داروں کا طبقہ اکٹھا ہے، سمجھداروں کا طبقہ اکٹھا ہے. اور پانکوٹ والوں کا مطلب بڑا فضل ہے کہ آج انہوں نے ہمیں اکٹھا کیا ہے تاکہ ہم ذمہ دار جب ان مسائل سے واقف ہوں گے، ان کی حقیقتوں کو جانیں گے، تب جا کر ہمیں ان تقاضوں پر عمل کرنا آسان ہو جائے گا اور دوسروں کو سمجھانا آسان ہو جائے گا کہ بھائی اصل مسئلہ ہے کیا، اصل مسئلہ ہے کیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بھائی وہ بڑے خوش قسمت ہوں گے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعائیں دی. اور وہ کون ہیں؟ ہم لوگ. محدثین فرماتے ہیں قیامت سے قریب آنے والے یہ لوگ مستقل حالات. ایک آزمائش نہیں پوری ہوئی کہ دوسری آزمائش ہو، سی اے ہو، این آر سی ہو، اس کے بعد جو ہے 3 طلاق کا معاملہ ہے اور بھی موب لنچنگ کا معاملہ ہے مستقل. اور ابھی یہ یونیفارم سول کوڈ کا مسئلہ، مستقل حالات، مستقل آزمائش. یہی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان کو دھمکیاں دی جائیں یا مالی لالچ دیا جائے. جو لوگ ان دھمکیوں سے ڈر گئے یا مالی لالچ کے اندر آ کر جنہوں نے اپنا ایمان کھو دیا، وہ ختم ہو گئے، برباد ہو گئے، تباہ ہو گئے. دنیا میں بھی تباہی اور آخرت میں بھی خسارہ. اور جو ان دھمکیوں کے باوجود بھی ایمان پر جمے رہے، ڈٹے رہے، ٹکے رہے، مالی لالچ کے اندر نہیں آئے، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے دنیا کی زندگی کتنی، یہ مسائل پار ہو جائیں گے، لیکن ایمان پر وہ جم گئے، ایمان پر ڈٹے رہے، قائم رہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ لوگ مبارکبادی کے مستحق ہیں. لوگ کس کے مستحق ہیں؟ مبارکبادی کے مستحق ہیں. تو دعائیں دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے. اس نے ہمیں احساس کمتری میں کمزوری کا احساس کرنے کی ضرورت نہیں کہ یہ کیا مستقل آزمائش. بتایا کہ جس دین کی خاطر ہمارے نبی کو اتنی زیادہ تکلیف دی گئی، تو امت کو ایسے ہی 3 پلیٹوں میں سجا کر ملے گا اور آسانی کے ساتھ جو ہے دین پر عمل کرنے کے لیے وہ وقت بھی آئے گا. لیکن اور وہ وقت آ بھی چکا ہے، صحابہ نے وہ زمانے دیکھے بھی خوشحالی کے اسلام کا. لیکن آزمائشیں تو آئیں گے، ان آزمائشوں میں ڈٹے رہنے والا، جمے رہنے والا یہی کامیاب اور یہی کامران، یہی کامیاب ہے، یہی کامران. تو دوستوں بزرگوں، قرآن کریم کی جو آیت میں نے پیش کی، اللہ تعالیٰ فرماتے کہ ایمان والو بات مانو اللہ کی، بات مانو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور بات مانو تم میں سے جو اہل علم ہیں، تم میں سے جو ذمہ دار ہیں، وہ تمہیں جس طریقے کی رہبری دے رہے ہیں ان کی بات تسلیم کرو، ان کی اطاعت کرو، ان کی باتوں کو تم مانو. تو یہ مسئلہ جو ہمارے سامنے پیش آیا یونیفارم سول کوڈ، جسے اردو میں کہتے ہیں یکساں شہری قانون، یکساں شہری قانون، ہندی میں اسے کہا جاتا ہے کہ سامان ناگری قاعدہ. یہ اصل ہے ہی. اور ایک دوسرا لفظ ہم سنتے ہیں مسلم پرسنل لا، یعنی مسلمانوں کا شخصی قانون، گھریلو قانون. وہ کیا ہے؟ ہماری وطن عزیز میں ان کی حقیقتیں کیا ہیں، ان کی بنیادیں کیا ہیں؟ تھوڑا سا اسے ہمیں بھارت کے آئین، دستور، کانسٹیٹیوشن، گھٹنا کی روشنی میں بھی سمجھنا پڑے گا، قانون کی روشنی میں بھی سمجھنا پڑے گا، اور شریعت کے جو اصول اور ضابطے ہیں، ہمارے قرآن و سنت کی جو ہدایتیں ہیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فرمان مبارک ہیں، ان کی روشنی میں ہمیں سمجھنا پڑے گا. یہ آج کا ہمارا جو بیان ہے یہ عام بیانات کی طرح نہیں، بلکہ اسے ہم دھیان اور توجہ کے ساتھ سنیں، دھیان اور توجہ کے ساتھ سنیں، تاکہ جو ہے ایک نقطہ ہمارے سمجھ میں آ جائے.
وہ سمجھ میں آ جائے گا تو ہمیں اپنے گھر والوں کو سمجھانے میں آسانی ہو جائے گی، ماحول اور معاشرے میں سمجھانے کے لیے آسانی ہو جائے گی، اور پھر ہمارے اکابرین کی طرف سے جو تقاضے آتے ہیں اس لائن کے تو ان کو اوڑھنا اور ان کے تقاضوں پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان ہے۔ اور دیکھیے یہ ہمارا جو پیارا وطن عزیز ہے بھارت، یہاں پر الحمدللہ اسلام آج سے نہیں ہے، ہزاروں سال سے اسلام جب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کے اندر ایمان کی صدا لگائی، اس وقت سے جو ہے عرب کے قافلے جو ہے ہندوستان کے اندر خشکی کے راستے سے ہو یا سمندری راستے سے تجارتی مقاصد سے آتے تھے، اور ایمان انہی کے توسط سے جو ہے ہماری سرزمین کے اندر آیا۔ ہماری سرزمین کے اندر اور بھارت کے اندر جو ہے ایمان والوں نے 1200 سال تک جو ہے بڑی شاندار حکومت کی، اور ایسی حکومت کی ہے کہ یہاں کی ایکتا کو، یہاں کی اکھنڈتا کو، یہاں کے میل جول کو، آپسی اتحاد و اتفاق کو باقی رکھنے کے اعتبار سے ہر ممکن پوری کی پوری کوشش کی۔ وہ مسلمان کے حکمرانی کرنے والے، لیکن انہوں نے کبھی کسی دین کو، کبھی کسی مذہب اور کسی دھرم کو ان کے مذہبی معاملات میں عمل کرنے سے نہیں روکا، اور ان سے کسی طرح کی کبھی کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کی۔ جن 2-3 بادشاہوں کو سب سے زیادہ بدنام کیا جاتا ہے، مغل بادشاہوں میں سے عالمگیر اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ، اور خلجی بادشاہوں میں سے علاؤ الدین خلجی رحمۃ اللہ علیہ، دونوں حافظ قرآن تھے، دونوں حافظ قرآن تھے، اور اللہ سے ڈرنے والے سچے پکے جو ہے بادشاہ تھے۔ انہوں نے تو رواداری کے اعتبار سے بہت اعلیٰ مثالیں قائم کی، اعلیٰ مثال۔ یہ کبھی انہوں نے جو ہے یہ تاریخ کی جو حقائق ہے نا، یہ ہماری آنے والی نسلوں کو بتانا ضروری ہے۔ جب کسی قوم کو مٹانا ہوتا ہے نا تو باطل 3 چیزوں کو سب سے زیادہ ٹارگیٹ کرتا ہے۔ سب سے پہلے تحریر پر حملہ کرنا، جیسے عربی اور اردو ہماری زبان مادری اعتبار سے، تو اس کی تحریر کو کس طریقے سے ختم کر دیا جائے کہ تحریر سے، اردو لکھنے پڑھنے سے بچے ہمارے اور ہماری نسلیں کس طریقے سے ناواقف ہو جائے۔ سب سے پہلے تحریر پر۔ دوسرا ہوتا ہے تہذیب پر حملہ، ان کی تہذیب اور ان کی ثقافت کو ختم کر دیا جائے، کلچر کو ختم کر دیا جائے۔ اور تیسری چیز ہوتی ہے تاریخ اور ہسٹری ان کی جو ہے مٹا دی جائے، تاریخ میں ایسے چیزیں داخل کر دیا جائے کہ خود انہیں شرم محسوس ہو کہ کیسے ہمارے بادشاہ گھس گئے۔ اس طریقے سے کیا جاتا ہے کسی قوم پر، جب جہاں دنیا کے جن علاقوں کے اندر جو ہے ایمان والوں کو ختم کرنے کی سازش ہوئی، وہاں پر ان 3 چیزوں کے اعتبار سے سب سے زیادہ کام ہوا۔ تو آج کی ضرورت یہ ہے کہ ہمیں اردو کو زندہ رکھنا ہے، عربی کو زندہ رکھنا ہے، اپنی تہذیب، ثقافت، اپنے کلچر کو زندہ رکھنا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے بچوں کو اپنے حقیقی تاریخ سے اور ہسٹری سے واقف کرانا ہے۔ اس لیے کہ جو وہ اسکولوں میں جا کر، کالجوں میں جا کر ہسٹری پڑھ رہے ہیں، یقینی طور پر ہم میں سے جو ذمہ دار کا ہوتا ہے، جنہوں نے پہلے تاریخیں پڑھی ہیں، وہ جانتے ہیں کہ اس ہسٹری کے اندر کتنی علماء سازی اور ملاوٹ کر دی گئی ہے۔ اور ابھی تو مطالعے کا ذوق، شوق، تحقیقات کا ذوق شوق بھی ختم ہو گیا۔ اس لیے جب بھی ہماری ملاقات ہماری اسکول کے اساتذہ سے بھی ہوتی ہے تو میں ان کو کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے، اسکول کے سلیبس کے اعتبار سے آپ کو جو پڑھانا ہے وہ پڑھائیے، لیکن بچوں کو ان کی حقیقی تاریخ سے، ہسٹری سے بھی آپ واقف کرائیے کہ وہ حقیقی تاریخ کیا، ہماری حقیقی ہسٹری کیا ہے۔ علاؤ الدین خلجی کو سب سے زیادہ بدنام کیا جاتا ہے، آج موضوع نہیں ہے، لیکن صرف ایک بات کہہ کے اپنی بات میں آگے بڑھاؤں گا کہ یہ ہندوستان کے ایسے بادشاہ تھے کہ جنہوں نے اکھنڈ بھارت پر حکومت کی، کابل کندھار سے لے کر افغانستان سے لے کر اس وقت ہمارا ملک جو ہے سری لنکا اور برما تک، اکھنڈ بھارت پر انہوں نے ایسی شاندار حکومت کی ہے کہ انہوں نے اکانومی کے، معاشیات کے، جو فائنانس کے اصول اور ضابطے بنائے تھے، آج بھی امریکہ، یورپ کی اور انگلینڈ کی یونیورسٹیوں میں ان کے اصول اور ضابطے جو ہے اکانومی کے سبجیکٹ کے تحت جو ہے پڑھائے جاتے ہیں۔ ہندوستان، ہمارا بھارت اس وقت جو ہے پوری دنیا کے اندر جو ہے معاشی اعتبار سے، اکانومی کے اعتبار سے فرسٹ پوزیشن رکھتا ہے۔
فرسٹ پوزیشن جو ہے ہمارے وطن عزیز کی تھی. اور ایسے مضبوط بادشاہ تھے کہ آپ کو پتا ہے کہ تاتاریوں کا ایک طوفان اٹھا منگولوں کا طوفان جسے کہتے ہیں, اور اس نے پوری دنیا کے اندر جو ہے یعنی تباہی مچا دی تھی اور تہو بالا کر دیا تھا. بغداد کی تو اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی, وہاں کی نہر دجلہ 3 دن تک یعنی خون سے رنگی رہی. پھر کتابیں ایسی انہوں نے بہا دی کہ 3 دن تک اس کا پانی کالا رہا. ان کو جو ہے سروں کے مینار تعمیر کرنے میں لوگوں کو قتل کر کے سروں کے مینار بنا دیتے تھے, ان کو مزہ آتا تھا اس میں. پوری دنیا کے اندر جہاں سے تاتاری گزرے وہاں پر انہوں نے تباہی مچا دی تھی. علاؤدین خلجی کو جب پتا چلا کہ منگولوں کا قافلہ اور اس کا جو ہے لشکر گزرنے والا ہے, تو اس نے ہندوستان میں ان کے داخل ہونے کا انتظار نہیں کیا, کندھار میں جا کر بیٹھ گیا اس وقت. اور جب منگولوں کو پتا چلا اور انہوں نے اس کی ہسٹری معلوم کی کہ ایک ایسا بادشاہ, وہ اس کی جنگی تدبیریں اور اس کا جو انداز تھا لڑنے وڑنے کا, وہ اس سے اتنے خائف ہو گئے کہ انہوں نے ہندوستان کا رخ بھی نہیں کیا. پوری سرزمین جو اس وقت واحد سرزمین ہند تھی جو منگولوں کی تباہی سے بچی, اور اس میں اس بادشاہ کا بڑا ہاتھ ہے. ورنہ جو ہے آج ہمارے وطن عزیز کا نقشہ کچھ اور ہوتا تھا. تو یہ ایسے بادشاہ گزرے, ایماندار, امانتدار. تو کبھی انہوں نے کسی کے دین دھرم کو کبھی نہیں چھیڑا, ہر ایک کو آزادی تھی. عالمگیر اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کو بتاؤ کہ جیسے آج بھی ان کی دی ہوئی یعنی ہمارے برادران وطنی جو بھائی ہے ان کے عبادت گاہوں کو دی ہوئی جاگیریں, اس کی سندیں لکھی ہوئی عربی میں, فارسی میں اور دیوناگری زبان وغیرہ میں آج بھی موجود ہے. کبھی نے جو ہے انہوں نے چھیڑا کسی کے اعتبار سے, وہ بس یعنی راج کرنے کے اعتبار سے ان کے معاملات جو بھی تھے. بہرحال ہمارے وطن عزیز کے اندر ایک طویل زمانے تک, ایک لمبے وقفے تک ایمان والوں نے حکومت کی, کبھی کسی کو چھیڑا نہیں. اس کے بعد جو ہے اس بھارت میں انگریزوں کے ناکام قدم تھا, اور 1857 کے اندر جو شاملی میں ایک آخری اور بہت بڑی آزادی کی جنگ ہوئی تھی, جس میں کچھ غداروں کی وجہ سے ہمارے جو ہے وطنی لوگوں کو شکست ہو گئی, جس میں مسلمان بھی تھے, ہمارے برادران وطن بھی تھے. اس کے بعد انگریز یہاں پر مکمل طور پر قابض ہو گئے. انگریز یہاں پر مکمل طور پر قابض ہو گئے, قبضے میں ان کے آ گیا پورا ہندوستان. ان کا قبضہ ہوتے ہی یہاں پر جتنے بھی قوانین لاگو تھے مغلیہ دور کے, مغلیہ سلطنت کے, وہ سارے قانون انہوں نے ختم کر دیے. وہ سارے قانون انہوں نے کیا کر دیے, ختم کر دیے. جرائم کے اعتبار سے, پینلٹیز کے اعتبار سے, ٹیکسز کے اعتبار سے, سویلائزیشن کے اعتبار سے, جتنے بھی قانون تھے وہ سارے قانون انہوں نے کیا کر دیے, ختم کر دیے. صرف جو مسلمانوں کا شخصی قانون, پرسنل لا جسے کہتے ہیں, اس کو انہوں نے چھیڑا نہیں. اسی طریقے سے ہندوؤں کے جو رسم و رواج کے ضابطے اور معاملات تھے اس کو بھی انہوں نے فی الحال چھیڑا نہیں, اس لیے کہ انگریزوں کی جو حکومت تھی وہ کنٹرول ہوتی تھی انگلینڈ سے, یہاں پر ان کا وائسرائے ہوتا تھا, تو اس کو چھیڑا نہیں ہوا. ان کے آقاؤں نے وہاں سے کہا کہ بھائی اس کو ابھی فی الحال چھیڑو, ذرا راستہ ہموار ہو جائے, اس کے بعد پھر ان کو بھی ختم کرنا ہے. یہ قوانین بھی کیا کرنا ہے, ختم کرنے ہیں. یہ قوانین بھی ہم کو ختم کرنے ہیں. ایک چیز یاد رکھیے کہ آج بھی ہمارے وطن عزیز کے اندر بہت سے قانون, بہت سے ضابطے وہ ہیں جو انگریزوں کے زمانے میں طے ہوئے, وہی آج بھی چل رہے ہیں. جیسے 1862 کا پولیس قاعدہ آج بھی وہی نافذ ہے, آج بھی وہی چل رہا ہے. اسی طریقے سے جو جرم کوئی کرتا ہے اس جرم پر جو ضابطے لگتے ہیں, انڈین پینل کوڈ جسے کہتے ہیں, تعزیرات ہند, تو یہ تعزیرات ہند 1862 میں جو انگریزوں نے بنائے تھے آج بھی وہ نافذ ہے. اس میں پھر کچھ یعنی اضافے ہوئے, جسے امینڈمنٹ کہتے ہیں, اضافے کہتے ہیں, وہ ہوئے. تو بہت سے ضابطے قانون وہ تھے آج بھی جو انگریزوں کے زمانے کے جو ہے نافذ ہے, اور آج بھی وہ نافذ العمل ہے. مستقل طور پر ہمارے وطن عزیز میں ان کے سلسلے میں کوئی الگ سے ضابطے نہیں بنے, بلکہ انہی کو کنٹینیو کیا گیا.
انہیں کو گویا کہ قانونی شکل کے اعتبار سے باقی رکھا گیا۔ پھر آہستہ آہستہ جو ہے یعنی ہمارے وطن عزیز میں انگریزوں نے اس بات کی کوشش کی کہ مسلمانوں کے جو شخصی قوانین ہیں اس کو کس طریقے سے ختم کیا جائے۔ ایک چیز یاد رکھیں کہ ہمارے بھارت میں آج بھی 99% قوانین میں تمام ذات برادریاں مذہب برابر ہیں۔ 99% قوانین یہ جو خاص دیا جاتا ہے نا کہ ون نیشن ون لا، تو ون نیشن ون لا تو ہے ہی 99% قوانین۔ جیسے کوئی جرم کرے، کسی کو مار دھار کرے، کسی کو گالی گلوچ کرے، پولیس اسٹیشن میں جب معاملہ جاتا ہے تو جو جرم پیش آتا ہے تو اس کے قلم، چاہے وہ مسلم ہو نان مسلم ہو، کسی ذات دھرم برادری سے تعلق رکھتا ہو، کسی بھی علاقے سے تعلق رکھتا ہو، وہ قلم سب پر سمانتا کے ساتھ یکسانیت کے ساتھ اس میں کوئی فرق نہیں ہو۔ سول قوانین میں تمام میں برابری، سول قوانین میں برابر ہے، ٹیکسز کی قوانین میں برابری ہے، اسی طریقے سے زمینوں کی جو حق ملکیت ہے اس کے اعتبار سے جو قوانین وغیرہ ہے سب میں سملرٹی، سب میں برابری۔ 99% قوانین آج بھی ملک کے تمام یعنی رہنے والوں کے لیے برابر ہے۔ صرف 1% قوانین ہے، 1% قوانین، اس میں مسلمانوں کے اعتبار سے صرف 9 مسائل ہیں۔ کتنے؟ 9 مسائل، صرف 9 مسائل، اور وہ بھی 9 مسائل ایسے ہیں کہ ان پر عمل اگر مسلمان کرتے ہیں تو ان پر عمل کرنے کی وجہ سے جو ہے کسی ملک کا کوئی نقصان نہیں، نہ سرحدی نقصان ہے، نہ مالی نقصان ہے، نہ کسی بھی قسم کا کوئی نقصان ہے۔ دیکھیے اللہ کا ضابطہ کیسا ہے اور اللہ کا فضل کیسا ہے کہ ہمارے شریعت میں تو یعنی بچہ پیدا ہونے سے لے کر تو قبر میں جانے تک کے قانون اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیے، بہت سے قانون، لیکن 100% قوانین میں سے 100% قوانین میں سے بہت سے قوانین وہ ہیں جس کے لیے اسلامی حکومت ضروری ہے، وہ وہاں پر نافذ ہوتے ہیں جہاں اسلامی جو ہے بادشاہت ہوتی ہے، حکومت ہوتی ہے۔ جیسے چوری کرے کوئی تو ہاتھ کاٹا جائے، کوئی قتل کرے تو قصاص اس کو قتل کر دیا جائے، شادی شدہ آدمی اگر زنا کا ارتکاب کرتا ہے تو ایسی صورت میں اس کو جو ہے پتھر مار کر رجم کیا جاتا ہے وغیرہ۔ یہ وہ قوانین ہیں جو اسلامی حکومت میں چلتے ہیں، ان پر عمل کرنا ہمارے وطن عزیز میں ممکن نہیں ہے، اور نہ اللہ اور اس کے رسول نے اس پر عمل کرنے کا ہمیں یہاں پر پابند بنایا، چھوٹ دی کہ جہاں جمہوری حکومت ہے، سیکولر حکومت ہے، وہاں جرائم کے اسلامی قانون نہیں چلیں گے، وہاں وہ قانون چلیں گے جو وہ ملک اپنے شہریوں کے لیے بنائے، جو ملک اپنے شہریوں کے لیے بنائے۔ صرف 9 مسائل ایسے 9 مسائل کہ جن پر عمل کرنے کی وجہ سے کسی حکومت کا سرحدی، مالی یا تعلیمی، تنظیمی کوئی نقصان نہیں۔ وہ 9 مسائل یاد رکھیے، ہاتھوں پر گنے جیسے 9 مسائل۔ نکاح ہے، طلاق ہے، فسخ نکاح، ریزولوشن آف میرج، کھلا فارغت جسے ہم کہتے ہیں وہ، اسی طریقے سے وراثت ہے، انہیریٹنس، وراثت، وصیت ہے، وقف ہے، اسی طریقے سے حضانت، بچوں کی پرورش کا معاملہ، کسٹڈی، ماں باپ میں اگر جدائی ہو جائے تو بچوں کے جو مسائل ہوتے ہیں وہ، اور 9واں مسئلہ ہے ہبہ، گفٹ وغیرہ جو وہ۔ یہ 9 مسائل ہیں، ہاتھ پر گنے جیسے 9 مسائل۔ یہ 9 مسائل میں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بھی کہا ہے اور احادیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں اس بات کی تاکید کی ہے کہ حکومت کوئی ہو اور ملک کوئی بھی ہو، آپ دنیا کے جس کونے میں بھی بستے ہو، ان 9 مسائل کے اندر آپ کو قرآن کی ہدایات پر، اللہ کے فرمان پر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے ارشادات پر چلنا، اور ان 9 مسائل پر شریعت میں عمل کرنے کی وجہ سے کسی ملک کا کوئی نقصان نہیں، کوئی نقصان نہیں۔ ہر ایک ایمان والا مسجد میں یا اپنے گھر کے سامنے منڈپ میں 2 گواہوں کے سامنے مسلم قاضی کے ذریعے سے اگر نکاح پڑھا ہے تو ملک کو کوئی نقصان ہونے والا ہے؟
کوئی نقصان نہیں ہوتا. میاں بیوی کا جھگڑا نہیں ہے. اسلام طلاق دینے کے لیے پہل کرنی نہیں ہوتی کہ فوراً طلاق دے دو. قرآن نے بھی ضابطے بتائے فعیذوہن. میاں بیوی کا جھگڑا نہیں ہے. بیوی بہت زیادہ جو ہے نافرمان ہو گئی تو نصیحت کرو. نہیں ہوتا ہے تو بستر الگ کرو. نہیں ہوتا ہے تو اس کو ہلکی مار مارو کہ جس کے چہرہ یا بدن پر نشانات نہ آئے. ایسی کم بھی کرو اس کو. پھر نہیں بنتا ہے تو پھر طلاق کا آپشن. وہ بھی اس لیے اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے. اس میں بھی کچھ فطرت کے ضابطے اور قانون ہیں. فطرت کے ضابطے اور قانون ہیں. اسلام چاہتا ہے کہ ٹھیک ہے دو لوگوں کا نہیں پٹتا ہے نا تو وہ دو لوگ الگ ہو جائیں, لیکن ان دو لوگوں کو ہمیشہ باندھ کر رکھیں گے اور اس کی وجہ سے اگر پورے معاشرے کو تباہ کر دیں گے تو یہ عقل مندی نہیں. جیسے پاور ہاؤس سے بجلی آتی ہے, بورڈ میں آتی ہے. بات سمجھے, بورڈ میں ایک فیوز ہوتا ہے, چھوٹا سا فیوز ہوتا ہے, چھوٹا سا فیوز ہوتا ہے جو ہر کمرے کے بورڈ میں لگایا جاتا ہے. اس فیوز میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ تار کون سا استعمال کرتے ہیں الیکٹریشین, موٹا یا ہلکا؟ بالکل ہلکا تار استعمال کرتے ہیں کہ کبھی اگر مان لو بجلی افول کے ساتھ ہائی ٹینشن کے ساتھ آ جائے تو وہ فیوز اڑ جائے اور باقی کمرہ کیا رہے, سلامت رہے. اگر کسی الیکٹریشین نے اس میں جو ہے موٹا کاپر کا تار جوڑ دیا, لگا دیا, تو کیا ہوگا پتہ ہے آپ کو؟ جانتے ہیں کہ اگر ہائی ٹینشن کے ساتھ اگر بجلی آ جاتی ہے, کرنٹ آ جاتا ہے تو ٹھیک ہے وہ 10 روپے کا فیوز سلامت رہے گا, لیکن پورے اس میں شارٹ سرکٹ ہو کر کمرہ یا گھر کو جلا دے. اب اس کو سمجھیے کہ اسلام چاہتا ہے کہ اگر کچھ ہائی ٹینشن ہوتا ہے میاں بیوی کا, سمجھداری کے ساتھ اگر نہیں ہوتا تو معاملے کو ختم کر دیا جائے صلح مشورے کے ساتھ. اگر ان دونوں کو آپ کہیں گے کہ نہیں تم کو رہنا ہی ہے بہر صورت اور پورا جنم بھر ساتھ نبھانا ہے, یہ دونوں ساتھ میں رہیں گے, وہ بھی نہیں رہیں گے اور پورے خاندان معاشرے کو جو ہے تباہ کر ڈالے, تو اسلام یہ نہیں چاہتا. اس لیے طلاق کا معاملہ ہے تو اس میں بھی حکمت ہے. اس میں کون سا نقصان ہے؟ اگر میاں بیوی میں اگر اسلامی اعتبار سے آپسی صلاح مشورے کے ذریعے سے طلاق ہو گئی تو کسی ملک کا کوئی نقصان نہیں. تو جتنے بھی قانون ہیں, مسلمان اگر اپنی وراثت اسلامی ضابطے کے مطابق تقسیم کرے, اسلامی ضابطے اور قانون کے مطابق تقسیم کرے, تو اس میں بھی کسی ملک کے اعتبار سے کوئی نقصان نہیں ہے, کوئی نقصان نہیں ہے. اور اسلام کے جو ضابطے ہیں وہ بھی یعنی حکمت پر مبنی ہے. سب سے زیادہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ بھائی اسلام میں وراثت کے قانون میں لڑکی کا حصہ آدھا اور لڑکے کو اس سے ڈبل ملتا ہے, وہ کیوں ملتا ہے؟ تو اس کا بھی جواب اللہ رسول نے قرآن حدیث میں دیا تھا. بھائی مرد ہوتا ہے نا, مرد, اس پر ذمہ داری بھی زیادہ ہوتی ہے اور اسلام کا ضابطہ ہے جس پر ذمہ داری زیادہ تو اس کو فائدہ بھی زیادہ ملے, اور جس کو فائدہ ملتا ہے اس کو ذمہ داری بھی زیادہ دی جائے. باپ کا انتقال ہو گیا, ایک بیٹا ہے, ایک بیٹی ہے اور ماں, بیٹی کی شادی نہیں ہوئی. ظاہر سی بات ہے کہ ماں کی اور بیٹی کی پرورش کی ذمہ داری ابھی کس کی ہے؟ بیٹے کی. کس کی ہے؟ بیٹے کی. اگر بیٹی کی شادی ہوئی اور خدا نہ خاصہ طلاق ہو گئی اور اس کا کوئی اولاد وغیرہ نہیں ہے, اس کو کوئی سنبھالنے والا نہیں ہے, تو اس بہن کی بھی پرورش کی ذمہ داری کس کی ہے؟ کسی بھائی کی. وہ بہن مطلب کہاں آئی؟ کسی بھائی کے پاس آئی. تو بولو اس میں عدل اور انصاف ہے کہ نہیں کہ اگر اس کو زیادہ کچھ دیا ہے تو اس پر ذمہ داری بھی تو اتنی زیادہ ہے, وہ کیوں نہیں سوچتے ہو؟ صرف بس کچھ جملے کہ نہیں اسلام میں یہ کیوں کرنے, وہ کیوں کرنے. اسلام کے جو ضابطے ہیں, جو قانون ہیں, وہ دنیا کے بنانے والے ہیں اور انسان کو بنانے والے ہیں, جو انسان کی فطرت سے واقف جاتے ہیں اس نے بنائے. آدمی ڈیپ میں تو جائے تو سمجھ میں آئے اس کے ضابطے کیسے. لیکن دوستوں بزرگوں یہ کچھ نہیں. مسئلہ اصل یہ سب سے بڑی خامی ہے کہ ہم نے شریعت پر عمل کرنا چھوڑ دیا, تو اللہ کی طرف سے یہ حالات ہمیں خود کو بیدار کرنے کے لیے آئے. ہم نے شریعت پر آج تک دیکھیے اس میں مسلم پرسنل نافذ ہے, ٹھیک ہے UCC اگر نافذ ہو گیا تو مسلم پرسنل ختم ہو جائے گا, یہ 9 مسائل بھی جو ہے ختم ہو جائے گا, پھر عمل کرنا ہمارے لیے دشوار ہے. لیکن آج تک مسلم پرسنل ہمارے ملک کے اندر نافذ ہے, تو کیا ہم میں سے 100% لوگوں نے اپنی وراثت اسلامی اعتبار سے تقسیم کی؟ خود ہم اپنے گریبان میں جھانکیں کہ کیا بہنوں کو, کیا بیٹیوں کو, کیا عورتوں کو, کیا چھوٹے بھائیوں کو, کیا
یا تمام میں جو ہے علماء کو لے کر یا دینی مدارس کی رہبری کے ساتھ دارالفتہ کے مفتیان کی رہبری کے ساتھ وراثت تقسیم ہوئی نہیں؟ ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کی طرف سے بھی یہ ہتھوڑے جو آتے ہیں وہ ہم کو بیدار کرنے کے لیے آتے ہیں تاکہ ہم بھی جاگرک ہو جائے، بیدار ہو جائے۔ تو یہ 9 مسائل میں آپ کو بتایا کہ 9 مسائل ایسے ہیں کہ جن پر ہر ملک میں، کسی بھی ملک میں، دنیا کے کسی بھی کونے میں ایمان والا بستا ہو تو اس کو ان 9 مسائل میں دین اور شریعت پر عمل کرنا، 9 مسائل سے، یعنی پورے ہمارے وطن عزیز کے جتنے قوانین ہیں نا، بتایا کیا کہ 99% قوانین میں سملرٹی ہے، یکسانیت ہے، آج بھی یونیفارملٹی ہے، کوئی جدا قانون نہیں ہے کسی کے لیے۔ صرف ان 9 مسائل میں مسلمانوں کو ان کی شریعت پر عمل کرنے کی سنویدھانک اجازت ہے۔ وہ کیسے اجازت ملی اس کو بھی ذرا پس منظر سنو۔ آزادی کی جنگیں چل رہی تھی، معاملات چل رہے تھے۔ 1931 میں بمبئی میں ہائی کورٹ کے اندر جو ہے ایک مسئلہ گیا تھا مسلم برادری کا۔ جو انگریز جج تھے ہائی کورٹ کے، تو انہوں نے اس وراثت کے مسئلے کے اندر اسلامی ضابطے کے خلاف فیصلہ دے دیا۔ اسلامی جو قانون وراثت تھا نا، اس کے خلاف جو ہے فیصلہ دے دیا انگریز جج۔ جیسے ہی فیصلہ اسلامی ضابطے کے خلاف آیا، تو ہمارے آزادی کے اندر جتنے بھی علماء، مفتیان، دانشوران، ذمہ داران، غیر علماء وغیرہ بھی تھے، وہ سب کھڑے ہو۔ تو یہ کیا؟ اس کا مطلب یہ کہ انگریز اب ہمارے جو ہے شریعت پر بھی پابندی لگانے کی سوچ رہا ہے، اور یقیناً وہ لوگ سوچ چکے تھے۔ تو پھر 1932 کے اندر کلکتہ میں ایک بہت بڑی کانفرنس ہوئی، جس میں ہمارے برادران وطن کے جو لیڈران تھے، گاندھی جی گئے، نہرو جی گئے، سردار پٹیل گئے، اور دوسرے لوگ جو تھے وہ بھی تھے، اور ہماری طرف سے جو ہے مولانا ابوالکلام آزاد ہے، مولانا مسرت نعمانی ہے، اور جتنے بھی بڑے بڑے لیڈران اس وقت ایمان والے تھے، ہر فرقے کے، ہر مسلک کے، وہ تمام وہاں پر جمع ہوئے۔ انہوں نے ان کے سامنے ایک بات کی کہ بھائی دیکھو، آزادی کے جنگ میں ہم مسلمان آج سے مسلمان کو 1757 سے آزادی کی جنگ لڑی۔ 1757 میں پہلی آزادی کی جنگ بنگال کے پلاسی کے میدان میں نواب سراج الدولہ نے انگریزوں کے خلاف لڑی تھی، وہ آزادی کی پہلی جنگ۔ تو 1757 150 سال سے ہم آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں، اور ہمارے لڑنے کا مقصد ایک ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ اس وطن عزیز میں جس طریقے سے آج تک تمام دھرم، تمام مذاہب اپنے اپنے مذہب پر عمل کرتے چلے آئے ہیں، آئندہ بھی ویسا ہی چلے۔ ایسا نہ ہو کہ انگریز بھاگ جائیں گے اور پھر آپ اقتدار پہ آ جائیں گے اور آپ ہماری شریعت پر پابندی لگائیں گے۔ تو ان لوگوں نے وہاں باقاعدہ ضمانت دی، گارنٹی دی کہ نہیں، ہر مذہب کو اس کے مذہب پر عمل کرنے کے اعتبار سے پوری آزادی دی جائے گی۔ اور کلکتہ میں وہ جو کانفرنس ہوئی تھی، باقاعدہ تحریری ایگریمنٹ بنا کہ وطن عزیز جب بھی آزاد ہوگا تو اس کا جو سنویدھان، اس کا جو کانسٹیٹیوشن بنے گا، یہ سیکولر اور جمہوری بنے گا، اور ہر مذہب والے کو اس کے مذہب پر عمل کرنے کے اعتبار سے پوری آزادی رہے گی، باقی قوانین تمام میں برابر ہیں۔ ٹھیک ہے، تمام کے دستخط ہو گئے۔ جب انگریزوں کو یہ پتا چلا کہ بھائی یہ تو ایگریمنٹ ہو گیا، اور ان کا ضابطہ کیا تھا کہ ڈیوائڈ اینڈ رول، لڑاؤ اور حکومت کرو، آپس میں ٹکراؤ اس کو، تو پھر انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کو کچھ لالی-پاپ دینا ضروری ہے، ایسا کچھ دینا ضروری ہے کہ مسلمان آزادی کی جنگ سے تھوڑا سا پیچھے ہٹ جائے۔ انہوں نے وہاں پر کہا کہ بھائی مسلمانوں کو یہ گارنٹی دے دو کہ انگریزوں کی حکومت کے اندر بھی تمہیں تمہاری یعنی جو 9 مسائل ہیں، اس 9 مسائل میں شریعت پر، قرآن اور حدیث پر عمل کرنے کی پوری آزادی رہے گی۔ تو 1937 میں 1937 میں باضابطہ ملک میں مرکزی اسمبلی چلتی تھی، اس وقت پارلیمنٹ نہیں بولتے تھے، مرکزی اسمبلی بولتے تھے، جس میں انگریز بھی رہتے تھے اور ہمارے جو ملک کے لوگ رہتے تھے، ہر مذہب کے، ہر طبقے کے لوگ رہتے تھے۔ اس میں ایک قانون پاس ہوا، شریعت اپلیکیشن ایکٹ۔ کیا قانون پاس ہوا؟ شریعت اپلیکیشن ایکٹ 1937، اسی کو کہتے ہیں مسلم پرسنل لا کا قانون۔ اور اس میں اس بات کو کہا گیا، باضابطہ اس کی پہلی ہی لائن کہ اگر کسی عدالت میں کوئی معاملہ آتا ہے
اور وہ اس معاملے کے دونوں پارٹی دونوں فریق مسلمان ہوتے ہیں، دونوں پارٹی دونوں فریق کیا ہوتے ہیں؟ مسلمان ہوتے ہیں، اور وہ معاملہ 9 مسائل میں سے کسی ایک مسئلے کے بارے میں، نکاح، طلاق، خلا، فسخ نکاح، وراثت، وقف، وصیت، حضانت، ہبہ، ان 9 مسائل میں سے کوئی بھی معاملہ اگر آتا ہے اور دونوں پارٹی اگر مسلمان ہیں تو ان کے درمیان میں فیصلہ اسلامی شریعت یعنی اللہ نے جو قانون قرآن میں بتائے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قانون احادیث میں بتائے ہیں ان کے مطابق، اور اسلام کے جو دھرم گرو ہے، جو ان کے اسلامی اسکالرز ہیں، ان کی جو ڈیٹیلز، ان کی جو تشریحات رہے گی اس کے مطابق فیصلے ہوں گے، باضابطہ قانون بنائے وہ آج بھی نافذ ہے۔ شریعت اپلیکیشن ایکٹ 1937 آج بھی نافذ ہے۔ جیسے بتایا تھا نا کہ 1862 کا پولیس قاعدہ آج بھی رائج ہے۔ 1862 میں بنایا ہوا انڈین پینل کوڈز یعنی تعزیرات ہند دند والا قاعدہ آج بھی موجود ہے، ویسے یہ بھی آج بھی نافذ ہے، آج بھی نافذ ہے۔ اس کے بعد پھر 1939 کے اندر جا کر انگریزوں نے اور ایک مسلمانوں کو گفٹ دی، وہ تحفہ دے دی ہمارے بڑوں کی کوششوں سے، کہ اس وقت جو ہے نا شمال کی اور جو پچھم وغیرہ کی جو ریاستیں تھیں وہاں پر غربت اتنی تھی کہ لوگ شادی کر کے اپنی بیویوں کو رکھ کر ایسے ہی کہیں بھاگ جاتے تھے، کہیں بھی چلے جاتے تھے، اور ایسے ہی رہتے تھے بغیر شوہروں کے۔ اب وہ نہ تو کسی سے نکاح کر سکتی ہے، پھر ان کے اس کا ذمہ دار کون رہے گا؟ پھر لوگ شراب پیتے تھے، عورتوں کو مارتے تھے، ظلم کرتے تھے۔ تو ہمارے یہاں پر قرآن و سنت کی روشنی میں ہمارے علماء نے، فقہا نے فسخ کے نکاح کا ایک پورا باب بنایا ہے قرآن اور حدیث کی روشنی میں، کہ اگر کوئی شوہر فرار ہو جائے، غائب ہو جائے، 3-4 سال تک اس کا کوئی آتا پتہ نہیں ہے، مر گیا کہ زندہ ہے، یا بیوی کو خوب مارتا ہے، خوب پریشان کرتا ہے، اس کا خرچ نہیں دیتا، نان نفقہ اس کا مینٹیننس نہیں ادا کرتا ہے، یا شوہر کو نامردی کی بیماری ہے، پاگل پنے کی بیماری ہے، ایسے کچھ مرض ہے، 7 سے 8 چیزیں ہیں اس میں، تو اگر وہ عورت قاضی کے پاس دارالقضا میں جا کر دعویٰ کرتی کہ مجھے نکاح نہیں ہونا ہے، میرا نکاح ختم کر دیا جائے، تو دارالقضا اس کی تحقیق کر کے اس عورت کا نکاح ختم کر سکتا ہے، جس کو کہتے ہیں ڈیزولوشن آف میرج، میرج ڈیزولو کر سکتا ہے قانون فسخ کے نکاح۔ یہ 1939 میں 1939 میں بنا۔ انگریزوں کا یہ تھا کہ مسلمانوں کو یہ قوانین دے دیں گے کہ کم از کم آزادی میں جو جارحیت ہے مسلمانوں کی طرف سے وہ تھوڑی سی کم ہو جائے، لیکن ہمارے اکابرین نے اس میں کمی نہیں کی، جیسا چل رہا تھا معاملہ ویسا ہی چلا ہے۔ تو آج بھی یہ دونوں قانون نافذ ہیں، 1937 والا مسلم پرسنل لا شریعت اپلیکیشن ایکٹ بھی نافذ ہے، اور 1939 والا 1939 والا ڈیزولوشن آف مسلم میرج ایکٹ بھی آج بھی نافذ ہے، آج بھی نافذ ہے۔ پھر جب وطن عزیز ہمارا آزاد ہوا، بھارت 15 اگست 1947 میں آزاد ہوا، تو کوئی بھی ملک چلانے کے لیے دستور کی ضرورت پڑتی ہے۔ جیسے جماعت ہوتی ہے، ہماری جماعت کا بھی دستور ہوتا ہے کہ صدر کے کیا شرائط رہیں گے، سیکرٹری کی کیا شرائط رہیں گے، خزانے کا معاملہ کیسا نہیں کیسا، شرائط یہ ہوتی ہے، دستور ہوتا ہے۔ اسلام کا دستور ہے قرآن اور حدیث، ویسے ملک کا بھی دستور ہوتا ہے، آئین ہوتا ہے، کانسٹیٹیوشن ہوتا ہے، اس کا سنویدھان ہوتا ہے، اس کے تحت میں وہ ملک چلتا ہے۔ تو دستور کے بنانے کے لیے ایک باضابطہ کمیٹی بنی جس کے چیئرمین ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر کو بنایا گیا، اور اس میں ہر دین دھرم اور طبقے کے فرقے کے لوگ موجود تھے۔ مسلمانوں میں سے 3 لوگ تھے، ایک تو جو ہے اس وقت جمعیت علماء ہند کے جو جنرل سیکرٹری تھے مولانا حفظ الرحمان سبحانوی، کلکتہ کے بہت ماہر قانون دان اور اعلیٰ تعلیم یافتہ تھے نذیر الدین احمد صاحب کا نام آتا ہے، اور ایک آندھرا حیدرآباد کے تھے مرزا عبداللہ بیگ۔ ایسے 3 لوگ تھے اس سنویدھان بنانے والی، گھٹنا بنانے والی کمیٹی کے اندر، اور دوسرے بھی دھرم کے لوگ وغیرہ سب موجود تھے، اور انہوں نے رات دن کی محنت کر کے 2.5 سال کی محنت کے بعد ایک سنویدھان تیار کیا،
اور اس کو باضابطہ پارلیمنٹ کے اندر ایک ایک شک اس کی پڑھی جاتی تھی، ایک ایک دفعہ پڑھی جاتی تھی، اور اس دفعہ پر اس شک پر پھر بحث ہوتی تھی، ہر ایک کی رائے آتی تھی، پھر جس رائے پر سب کا اتفاق ہوتا تھا اس کو پھر سنویدھان میں لکھا جاتا تھا، اس کو سنویدھان میں لکھا جاتا تھا۔ 26 نومبر 1949 میں 1949 26 نومبر کو ہماری ایک گھٹنا بن کر تیار ہو گئی، دستور بن کر کیا ہو گیا، تیار ہو گئی، اور 26 جنوری 1950 کو یوم جمہوریہ پہلا، اس وقت یہ گھٹنا گویا کہ ملک میں پورے ملک میں نافذ ہو گئی، دستور نافذ ہو گئے۔ 26 نومبر 1949 کو بنا اور 26 جنوری 1950 کو کیا ہو گیا، دستور ہمارا ملک کے اندر نافذ ہو گیا۔ ہمارا جو دستور بنا، تو دستور کی بھی تھوڑی سی باتیں سمجھ لو تاکہ یہ جو یونیفارم سول کوڈ کیا ہے اس کی حقیقت ہم کو تھوڑا سمجھ میں آ جائے، اور مسلم پرسنل لا سے اس کا ٹکراؤ کیسے ہو رہا ہے وہ بھی سمجھ میں آ جائے۔ دیکھیے ہمارا جو سنویدھان بنا، اس سنویدھان میں 22 چیپٹرز، 22 چیپٹرز، جیسے کوئی آپ بک پڑھتے ہیں نا یعنی اسکول کی، تو اس میں چیپٹر ہوتے ہیں، جیسے اردو کی بک لے لو تو اس میں جیسے حمد یا نعت، اس کے بعد پھر جو ہے کسی شخصیت کا تعارف آتا ہے، پھر کسی علاقے کا تعارف آتا ہے، پھر آداب اخلاق وغیرہ آتے ہیں، تو ایسے 22 چیپٹرز، 22 ابواب جسے کہتے ہیں، اور 395 آرٹیکلس ہیں دستور میں۔ دستور جہاں سے شروع ہوتا ہے پہلا ہی ہے عہد نامہ جسے کہتے ہیں، پریامبل آف کانسٹیٹیوشن، کہ اس میں گویا کہ دستور کو ماننے والا ملک کا ہر شہری حلف لیتا ہے کہ میں اس ملک کے اندر اس کی ایکتا، اس کی سمانتا، اس کی اکھنڈتا، اور اسی طریقے سے اس ملک کے تمام لوگوں کا احترام کروں گا۔ یہ ملک جو ہے غیر مذہبی، یعنی اس کا کوئی مستقل مذہب نہیں رہے گا، غیر مذہبی رہے گا، ہر مذہب والے کو اس کے مذہب پر عمل کرنے کا حق ادھیکار رہے گا، یہ سب ہے وہ پریامبل۔ پھر جو دستور کا آرٹیکل 1 سے لے کر آرٹیکل 11 تک، آرٹیکل 1 سے لے کر آرٹیکل 11 تک، 1 سے لے کر تو 11 تک ملک کا نام کیا رہے گا، ملک کی ریاستیں کون کون سی رہے گی، آگے چل کر کچھ ریاستوں کو، کچھ اسٹیٹس کو اگر ملک میں لینا ہے تو وہ کیسے دیا جائے گا، یہ سب چیزیں ہیں اس میں۔ اسی میں شہریت یعنی سٹیزن شپ، ناگرکتا قاعدہ، وہ بھی اس میں ہی 6-7 وغیرہ میں وہ سب ناگرکتا قاعدہ بھی ہے۔ بہرحال وہ آج کا ہمارا موضوع نہیں ہے۔ دفعہ 12 سے لے کر تو 36 تک دستور کا ایک جو ہے تیسرا چیپٹر شروع ہوتا ہے۔ تیسرا چیپٹر وہ ہے فنڈامنٹل رائٹس، یعنی بنیادی حقوق۔ اس ملک میں جو لوگ رہتے ہیں ان کے بنیادی رائٹس کیا ہے، بنیادی حق کیا ہے، بنیادی حق کیا ہے۔ تو اس میں جو ہے کہ بھائی مساوات رہے گی، تمام میں برابری رہے گی، جنس، ذات، دھرم کے اعتبار سے کسی کے ساتھ بھید بھاؤ نہیں کیا جائے گا۔ دفعہ 19 میں یہ بات کہی گئی ہے کہ اس ملک میں ہر ایک کو اپنی بات رکھنے، اپنی رائے رکھنے کی پوری آزادی رہے گی۔ ہر ایک اپنی رائے دے سکتا ہے، اخبارات کے ذریعے سے، تحریر کے ذریعے سے، تقریر کے ذریعے سے اپنی رائے ہر ایک رکھ سکتا ہے، اس کو اپنی رائے رکھنے کا حق ادھیکار ہے۔ پھر دفعہ 21 میں آرٹیکل 21 میں ہر ایک کو اس کی زندگی کی ضمانت دی گئی، مال اور جان کے تحفظ اور حفاظت کی ذمہ داری ہے کہ ملک کی حکومت ہر ایک کے جان مال کی حفاظت کرے، کسی پر ناجائز جو ہے دباؤ نہیں ڈالا جائے۔ اس کے بعد آئیے آرٹیکل 25 اور 26، یہ اہم ہے، اس کو ذرا سمجھیں۔ آرٹیکل 25 اور 26 یعنی سنویدھان کا جو 25 اور 26 نمبر ضابطہ ہے، قاعدہ ہے، اس میں یہ بات کہی گئی ہے کہ اس ملک میں، بھارت میں جو بھی رہے گا اس کو اپنا مذہب، اپنا عقیدہ، اپنا دین دھرم اپنانے کی پوری چھوٹ ہے، پوری آزادی ہے، اس کو پھیلانے کی بھی آزادی ہے، اس کی تبلیغ کرنے کی بھی اس کو آزادی ہے۔ صرف یہ ہے کہ دوسروں کے دین دھرم پر کیچڑ نہ اچھالے،
دوسروں کے دین دھرم پر کیچڑ نہ اچھال، ورنہ اپنا دھرم اور اپنے عقیدے کو ماننے کی، اپنے مذہب اور اپنے کلچر پر چلنے کی ہر ایک کو دستور میں، سنویدھان میں پوری آزادی دی، پورا فریڈم ہے۔ یہ دستور کا بنیادی حق ہے، اور یہی جو آرٹیکل 25 اور 26 ہے، یہ جو 1937 میں مسلم پرسنل لا بنا ہے، یہ جو 9 مسائل میں مسلمان اپنے دین دھرم پر عمل کرتے ہیں، اس میں آزادی دی، اس کو گویا کہ اس نے تحفظ فراہم کیا۔ دوسری بات، ہمارے سنویدھان میں جہاں سے بنیادی حق شروع ہوتا ہے لکھنا، سنویدھان میں لکھا گیا، اس کے آرٹیکل 12 میں ہی یہ بات کہی گئی کہ یہ دستور کے جو بنیادی حقوق ہیں، اس کو کوئی بھی شخص، کوئی بھی ادارہ، کوئی جماعت، کوئی عدالت، ملک کی کوئی اسمبلی اس کو ختم نہیں کر سکتی۔ بنیادی حقوق کو کوئی ختم نہیں کر سکتا، کسی بھی عدالت کے ذریعے، کسی بھی اسمبلی کے ذریعے سے شہریوں کے جو بنیادی حقوق ہیں ان کو خلاص نہیں کیا جا سکتا، ان کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ پھر آرٹیکل 29 اور 30 میں جو ملک میں اقلیتیں ہیں، چاہے زبان کے اعتبار سے اقلیتیں ہوں، چاہے مذہب کے اعتبار سے اقلیتیں، ان کو اپنے ادارے، اپنے مدرسے، اپنے اسکولیں، اپنے ادارے، اپنی جماعتیں بنانے کا، ان کو رجسٹر کرانے کا، ان کو منظور کرانے کا، ان کے تحت چندہ کرنے کا، لوگوں سے مدد دینے کا پورا حق ادھیکار دیا گیا ہے۔ یہ بنیادی حق کے اندر یہ چیزیں شامل ہیں۔ یہ چلتا ہے معاملہ 36 تک۔ بہرحال ہر آرٹیکل بیان کرنا مقصد نہیں ہے، مقصد یہ بیان کرنا ہے کہ یہ جو 9 مسائل میں نے آپ کو بتایا نا مسلم پرسنل لا کے، ہمارے دین اور شریعت پر عمل کرنے کی، تو یہ سنویدھان نے ہمیں ایک حق دیا۔ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا ٹی وی کی رپورٹر، ان کو تو اصل ہندو مسلم ہی ہر مسئلے میں بات کر رہے ہیں، تو کہتے ہیں کہ سنویدھان چاہیے یا شریعت چاہیے؟ سنویدھان نے ہی حق ادھیکار دیا ہے شریعت پر عمل کرنے کا، دین پر عمل کرنے کا۔ تو دین پر عمل کرنے والا سنویدھان کے وردھ میں یا سنویدھان کے خلاف میں نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آسان سے جواب اس کا یہ ہے کہ 99% ضابطوں میں تو ملک میں بالکل برابری ہے، ملک میں برابری ہے، جرائم کے قانون ہیں، سول قوانین ہیں، تمام میں برابری ہے۔ وہاں کا مسلمان کہتے ہیں کہ ہم کو جو ہے وہ جو قصاص کا قانون ہے سعودیہ میں وغیرہ میں نافذ ہوا، ہم کو یہاں چاہیے نہیں، اس ملک کا جو ضابطہ ہے اس پر ہم عمل کریں گے۔ یہ 9 مسائل ایسے ہیں، یہ 9 مسائل میں چونکہ شریعت کا ہمارا اللہ اور اس کے رسول کا قانون یہ ہے کہ تم کسی ملک میں رہو، اس ملک میں، ہر ملک میں تم کو اسی ضابطے پر چلنا ہے، اسی ضابطے پر چلنا ہے۔ امریکہ میں، یورپ میں اور انگلینڈ میں بھی ایمان والے رہتے ہیں، وہاں حالانکہ مسلم پرسنل نافذ نہیں ہے، لیکن ہم جانتے ہیں کہ وہاں کے مسلمان بھی دین اور شریعت پر عمل کرتے ہیں، ہمارے سے زیادہ عمل کرتے ہیں، ہمارے سے زیادہ وہ شریعت پر چل رہے، شریعت کے پابند ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ اگر ہم شریعت پر عمل کرنے کے لیے آئے تو اللہ تعالیٰ بھی ہماری شریعت کی حفاظت کرنا ہے، لیکن ہم مسلمانوں نے ہی، یعنی جتنا نقصان ہم نے خود اپنی شریعت کو پہنچایا ہے، دوسرا پہنچانے کی سوچتا بھی نہیں اور دوسرا پہنچانے کی ہمت بھی نہیں کرتا۔ ہم جب شریعت پر نہیں چلتے تو یہ حالات آتے ہیں۔ بہرحال یہ دستور کے بنیادی حقوق ہیں۔ اس کے بعد ایک چوتھا چیپٹر ہمارے سنویدھان میں شروع ہوتا ہے، چوتھا چیپٹر، وہ چوتھا چیپٹر ہے ڈائریکٹیو پرنسپلز، یعنی دستور بنانے والوں نے ملک کی حکومت چلانے والوں کو کچھ مشورے دیے کہ بھائی ملک آگے چل کر جب مستحکم ہو جائے، مضبوط ہو جائے، اس ملک کو ترقی یافتہ بنانے کے لیے، یعنی ڈیولپڈ کنٹریز کے صفوں میں پہنچانے کے لیے کچھ مشورے دی۔ ان مشوروں کو کہا جاتا ہے کانسٹیٹیوشن کے ڈائریکٹیو پرنسپلز، جو سنویدھان میں آرٹیکل 37 سے شروع ہوتے ہیں اور 50 پر ختم ہو جاتے ہیں۔ 13 آرٹیکل اس میں، اس کے ذیلی دفعات بھی ہے، لیکن یہ 13 آرٹیکلس ہیں، اس میں کچھ مشورے دیے گئے، لیکن آرٹیکل 37 میں 37 میں ہی یہ بات کہی گئی ہے کہ یہ صرف مشورے ہیں، ان مشوروں کو کوئی عدالت، کوئی اسمبلی، کوئی شخص، کوئی ادارہ بائی فورس نافذ نہیں کر سکتا، بائی فورس کوئی نافذ نہیں کر سکتا، بلکہ ان کے نافذ کرنے کے لیے پہلے تو رائے عامہ ہموار کرنا پڑے گا، لوگوں سے مشورے لینا پڑیں گے،
کہ اس کو لاگو کرنا کیسا ہے، اور ضرورت کے تحت رائے عامہ ہموار کر کے ان کو لاگو کیا جائے۔ انہی رہنما اصول میں، مشوروں میں، ڈائریکٹیو پرنسپلز میں یہ آتا ہے آرٹیکل 44 یونیفارم سول کوڈ، جسے ہم کہتے ہیں سامان ناگرک قاعدہ ہندی یا اردو میں کہتے ہیں یکساں شہری قانون، تو اس میں آتا ہے کہ اس میں یہ بات کہی گئی ہے کہ آئندہ جب اس ملک کی حکومت مضبوط ہو تو اس ملک کو ترقی یافتہ بنانے کے لیے رائے عامہ ہموار کر کے ملک کے تمام شہریوں کے لیے ایک قانون بنانے کی پوری کوشش کی جائے۔ ملک کے تمام شہریوں کو ایک قانون بنانے کی کیا کی جائے؟ کوشش کی جائے۔ یہ ہے یونیفارم سول کوڈ، یہ آرٹیکل، لیکن یہ مشورے میں آتا ہے۔ کس میں آتا ہے؟ مشورے میں آتا ہے، یہ بنیادی حق میں آتا نہیں۔ اب یونیفارم سول کوڈ اور یکساں شہری قانون یا سمان ناگرک قاعدہ، یہ اگر دیکھا جائے تو اس کا ٹکراؤ ہو رہا ہے آرٹیکل 25 اور 26 سے کیا ہو رہا ہے؟ ٹکراؤ ہو رہا ہے۔ اس میں کیا آرٹیکل 25 اور 26 سے کہتا ہے کہ ہر ایک کو اپنے مذہب پر عمل کرنے کے اعتبار سے آزادی، اور آرٹیکل 44 یہ کہتا ہے کہ نہیں، اس ملک کی حکومت آئندہ تک کو مضبوط ہو تو کوشش کرے کہ تمام میں یکساں قانون بنایا جائے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ لوگوں کو ان کے مذہب پر عمل کرنے سے بھی روکا جائے۔ تو دونوں کا ٹکراؤ ہو رہا ہے، دونوں کا کیا ہو رہا ہے؟ ٹکراؤ ہو رہا ہے۔ وہ ٹکراؤ بھی دستور سے ہی دور ہو، یعنی سنویدھان ہی دور کرے۔ اور سنویدھان میں یہ بات کہی گئی ہے کہ جب بنیادی حق فنڈامنٹل رائٹس، جب فنڈامنٹل رائٹ جو ہے کسی سے بھی ٹکرائے گا، مشورے سے ٹکرائے، کسی سے بھی ٹکرائے، تو عمل جو ہے فنڈامنٹل رائٹ پر ہوگا۔ فنڈامنٹل رائٹس کو ترجیح دی جائے گی، اس کو فوقیت دی جائے گی، اس کو آگے کیا جائے گا، اس کو جو ہے آگے کیا جائے۔ یہ بات خود سنویدھان میں، تو ظاہر سی بات ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ پھر وہ آرٹیکل 44 انہوں نے دستور میں رکھا ہی کیوں؟ جب یہ آرٹیکل 44 رکھنے کی بات آئی، ابھی بھی آپ سنویدھان کی وہ پرانی کتابیں اٹھا کر دیکھیں گے جس میں پوری بحث ہے، تو اس میں باضابطہ طور پر ہمارے جو مسلم 3 ممبران تھے گھٹنا کے بنانے کے اندر شامل، انہوں نے ڈاکٹر امبیڈکر صاحب کے سامنے اپنی رائے رکھی کہ بھائی اس کو آپ مت رکھو، آگے چل کر ملک میں ٹکراؤ ہو جائے گا، اس لیے کہ اس سے تو جو بنیادی حق ہے اسی پر اثر پڑے گا۔ لیکن چونکہ RSS 1926 میں بنی تھی اور اسی وقت سے RSS نے اپنے ہاتھ پیر، اپنی تھنکنگ، اپنے نظریات، اپنے تھاٹس لوگوں میں پھیلانا شروع کر دیے تھے، تو انہوں نے پارلیمنٹ میں بھی اپنے سوچ اور نظریے کے لوگ بٹھا دیے تھے۔ وہ لوگ اڑے تھے اس بات پر کہ نہیں، یکساں شہری قانون، سمان ناگرک قاعدہ، یونیفارم سول کوڈ کی بات دستور میں ہونی چاہیے۔ ڈاکٹر امبیڈکر صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے اس کو رکھ دو۔ انہوں نے اس وقت یہ سمجھایا کہ آئندہ کوئی پاگل حکومت ہوگی جو اس کو نافذ کرے گی، اس کو نافذ کرنے کے لیے بہت وقفہ لگے گا، لوگوں کی رائے مانگنی پڑے گی اور کوئی اس کی رائے نہیں دے گا۔ اس لیے کہ ایک بات سمجھیے، یونیفارم سول کوڈ کے نافذ کرنا کوئی آسان نہیں۔ اس کے نافذ کرنے کی وجہ سے ٹھیک ہے مسلمانوں پر سب سے زیادہ اثر اس لیے پڑے گا کہ ہمارے لیے ہماری شریعت بہت عزیز ہے، لیکن جو دوسرے جن جاتیوں کو جو ریزرویشنس دیے گئے اس پر اثر پڑے گا۔ جب یکساں قانون بنے گا تو پھر تمام چیزوں میں یکسانیت آ جائے گی، پھر ریزرویشنس یہ جو فیسلٹیز کچھ جاتیوں کو، کچھ جن جاتیوں کو دی گئی ہے وہ خود ختم ہونے کی کگار پر آئے گی اور وہ لوگ کبھی نہیں چاہیے کہ ختم۔ دوسری بات، ایک بات سمجھیں کہ ہمارے وطن عزیز بھارت میں کچھ اسٹیٹس ایسے ہیں جو ملک کے آزاد ہونے کے بعد شامل ہوئے، ملک کے اندر ان کا ولیے ہوا ہے، ان کا سماوش جو ہے ملک آزاد ہونے کے بعد ہوا، جیسے ناگالینڈ، میزورم۔ ناگالینڈ جو ہے 1960 میں ہمارے ملک میں شامل ہوا، میزورم 1985 میں شامل ہوا۔ اس سے پہلے جو ہے جو ناگا قوم تھی، پوری قوم ہے، قبیلہ ناگا کا، آدی واسیوں کا بہت مضبوط قبیلہ ہے، اور وہ نیکسلائٹ کی طرح پوری جد و جہد کر رہے تھے
انڈین آرمی کے ساتھ ان کا باضابطہ 30 سالوں تک ٹکراؤ چلا، بہت نقصان دونوں طرف سے. تو نہرو جی ہے اور اس وقت کے ملک کے چلانے والے ہیں، وہ ناگا قوم سے بیٹھے اور ان کو انہوں نے آفر دی کہ تم بھارت میں شامل ہو جاؤ، یہ جنگ یہ لڑائی کب تک چلتی رہے. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم شامل ہو جائیں گے، لیکن ہم کو کچھ گارنٹی چاہیے کس چیز کی. تو انہوں نے کہا کہ ہمارے جو آدیواسی قوانین ہیں، ہماری ریزرویشنز ہیں، ہماری فیسلٹیز ہیں، ہمارے جو کلچر ہے اس کو آپ نہیں چھیڑیں گے، یہ ضمانت دے دیں. ٹھیک ہے ہم ضمانت دینے تیار ہیں. تو باضابطہ لیٹر پیڈ پر ان کو ضمانت دی گئی کہ آپ کے کلچر، آپ کے کوئی جو ہے مذہب کے قانون وغیرہ اس کو ہم چھیڑیں گے نہیں. انہوں نے کہا لیٹر پیڈ پر نہیں، اس کی تو حقیقت ختم ہو جائے گی، ہم کو سنویدھان میں اس کی ضمانت چاہیے. کس میں چاہیے؟ سنویدھان میں اس کی ضمانت چاہیے. تو آرٹیکل 371 ہمارے سنویدھان کے اندر ایک آرٹیکل ہے 371. اس آرٹیکل میں ایسے تقریباً 8-10 قبائل ہیں یا اسٹیٹس ہیں جن کو یہ ضمانت دی گئی ہے کہ ملک کے حالات جو ہو، حکومت جو ہو، لیکن ناگا ہے، میزورم ہے، ان ریاستوں کے جو یعنی ان کے جو معاشرتی قانون ہیں، ان کے جو کلچر ہے، ان کا جو رہن سہن ہے، اس کو کبھی ٹھیس نہیں پہنچائی جائے گی، اس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں لائی جائے گی. اگر کوئی ایسا ضابطہ قانون آتا ہے تو ان کی جو صوبائی اسمبلی ہے وہاں وہ منظور ہوگا، جب جا کر ان کے اوپر نافذ کیا جا سکتا ہے، ورنہ ان پر نافذ نہیں ہو سکتا. تو وہ لوگ خود انہوں نے تو باقاعدہ دھمکی دیتی ہے کہ ہم اس کو قبول نہیں کریں. ہمارے پھر مرکزی جو وزیر داخلہ ہے انہوں نے ان کو گارنٹی دینے کی سوچی کہ بھائی ناگا اور جو میزور قبائل ہیں ان کو اس یونیفارم سول کوڈ سے الگ کیا جائے گا. لیکن پھر سپریم کورٹ بیچ میں آ گیا، انہوں نے کہا کہ بھائی کسی کو الگ نہیں کر سکتے. اس میں کیوں نہیں الگ کر سکتے؟ اس لیے کہ سمان ناگرک آئے گا بولے تو سب کے لیے، پھر اس میں کوئی ذات، کوئی قبیلہ، کوئی دھرم، کوئی رنگ، نسل، کوئی علاقہ اس میں الگ نہیں ہو سکتا. تو اس کو نافذ کرنا بھی کوئی آسان نہیں. اصل میں کیا ہے کہ جیسے بابری مسجد کا الیکشن انہوں نے لڑا، کئی سالوں تک لڑا اور مسلمانوں اور ہندو مسلم کر کے جو ہے اور بٹو رہی. ویسے ہی یہ انہوں نے دیکھا کہ CNRC کا معاملہ وہ جو ہے یعنی فائل نیچے چلی گئی ہے، وہ ذرا پیچھے چلا گیا، تو اب یہ معاملہ اٹھا تاکہ جو ہے لوگ جذبات میں آ جائیں، مسلمان جذبات میں آ جائے، پھر اس کو ہندو مسلم کر کے کیا جائے. تو اس لیے ہمارے اکابر کی طرف سے یہ ہے کہ ہمیں پیش میں نہیں آنا ہے، ہمیں کوئی احتجاج نہیں کرنا. البتہ ہم سے لا کمیشن نے ملک کے تمام شہریوں سے رائے مانگی. بتایا تھا نا آپ کو کہ باقاعدہ ڈائریکٹو پرنسپلس میں یہ چیز شامل ہے سنویدھان میں کہ یہ مشورے جو دیے جا رہے ہیں ان مشوروں کو اگر نافذ کرنا ہے تو رائے عامہ ہموار کرنا پڑے گا. تو 21ویں لا کمیشن نے اپنی سائٹس پر اور اسی طریقے سے اخبارات وغیرہ کے ذریعے سے لوگوں سے رائے مانگی کہ یونیفارم سول کوڈ کے سلسلے میں آپ کی رائے کیا ہے. تو ہمارے اکابرین ابھی چیخ کر کہہ رہے ہیں لوگوں سے کہ بھائی وہ جو اس کا ای میل ID ہے اس پر کم از کم اپنی رائے درج کریں. 14 جولائی تک اس کی تاریخ تھی، پھر بعد میں 28 جولائی تک اس کو ایکسٹینشن دیا گیا، اس کی توسیع کی گئی ہے کہ کم از کم ہم اپنی رائے وہاں پر پیش کریں کہ بھائی مجھے اس وطن عزیز کے اندر UCC منظور نہیں، اس لیے کہ اس میں ملک کی سالمیت کو بھی خطرہ ہے، ملک کا امن و امان خطرے میں آ جائے گا. اور پھر یہ کہ ہماری شریعت ہمارے لیے بہت عزیز ہے. وطن عزیز کے دستور میں سنویدھان نے شریعت پر عمل کرنے کے اعتبار سے جو آزادی دی ہے اس آزادی کو باقی رکھا جائے. میں ساتھ میں یہ رائے دینا یہ ہر ایک کی ذمہ داری بنتی ہے، ہر ایک کی کیا بنتی ہے؟ ذمہ داری بنتی ہے. اور ایک چیز سمجھ لیجیے کہ ڈائریکٹو پرنسپلس یا مشوروں کے اندر صرف یکساں شہری قانون ہی نہیں ہے. ہمارے جو ہے جو ملک کے چلانے والا ایک اچھا طبقہ جو ہے حکومت کو یہ جتا رہا ہے کہ اس میں اور بھی تو چیزیں ہیں نا. آرٹیکل 37 سے لے کر تو 50 تک بہت سی چیزیں ہیں، جس میں پہلی بات تو یہ کہی گئی ہے کہ اس ملک کی حکومت مشورے دی گئے ہیں کہ آئندہ حکومت جب مضبوط ہو تو کوشش کرے اس بات کی کہ انصاف سب کو برابر ملنا چاہیے. انصاف سب کو برابر ملنا چاہیے، امیر غریب ہر علاقے والے کو، ہر رنگ و نسل اور مذہب والے کو انصاف عدالتوں سے حاصل کرنے کا برابر حق ملنا چاہیے. ہم جانتے ہیں
کہ ایک عام آدمی چلو تعلقے کی عدالت تک جانے کی سکت رکھتا ہے، لیکن کیا وہ ضلع کی عدالت تک جا سکتا ہے؟ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ تو بہت دور کی بات ہے، وہاں کے وکیلوں کی فیس اتنی ہے کہ عام آدمی وہاں مقدمہ کرنے کی سوچ بھی نہیں سکتا۔ تو پہلے انصاف حاصل کرنے کے لیے جو ملک کے سنویدھان بنانے والوں نے مشورہ دیا کہ حکومت کوشش کرے اس بات کی کہ تمام لوگوں کو برابر اور صحیح انصاف ملنا چاہیے، تو وہ کہاں مل رہا ہے؟ پھر اس میں یہ بھی مشورہ ہے کہ حکومت کوشش کرے کہ غریب امیر سب کو ہر بیماری کا علاج حاصل کرنے کا برابر حق ملے، بیماری کے علاج کرنے کا برابر حق ملے۔ ہم جانتے ہیں کہ عام آدمی، غریب آدمی، اگر اس کو جماعت، گاؤں، اس کے رشتہ دار تعاون نہ کرے تو پرائیویٹ ہسپتال تک جانے کی سوچ بھی نہیں سکتا بیچارہ۔ تو کہاں سب کو علاج کا بھی برابر حق نہیں ملا؟ اس میں یہ بھی بات کہی گئی مشورے میں کہ حکومت کوشش کرے کہ آئندہ مفت اور لازمی تعلیم کا برابر حق ملے۔ تو مفت لازمی قانون کا قاعدہ آیا تھا، لیکن اس پر بھی کتنا عمل ہو رہا ہے ہم لوگ جانتے ہیں، کتنا عمل ہو رہا ہے کہ گاؤں گاؤں میں ہر جو ہے بچے تک تعلیم اس لحاظ تک پہنچی ہے نہیں پہنچی ہے ہم جانتے ہیں۔ اسی طریقے سے اس میں یہ بھی مشورہ ہے کہ بھائی شراب بندی، دارو بندی یہ جو ہے پورے ملک کے اندر ہونی چاہیے، کیا اس پر عمل ہوا؟ نہیں ہوا۔ تو وہ تو پہلے ہے آرٹیکلس 44 تو بعد میں آتا ہے، پہلے 37، 38، 39، 40، 41، 42، 43 پر تو عمل شروع کرو، تب جا کر 44 کی باری آئے گی۔ اور ڈائریکٹ 44 یونیفارم سول کوڈ کا معاملہ آئے گا تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ جب دستور کے بنیادی رائٹ سے ہی ٹکراتا ہے تو پھر اس پر عمل کر کے جو ہے کوئی مطلب بھی نہیں۔ ظاہر سی بات ہے وہ خود سمجھ رہے کہ اس کو لاگو کرنا آسان نہیں، لیکن ان کو چونکہ جو ہے سیاست کو گرمانا ہے، ملک کا ماحول گرم رکھنا ہے، 2026 کا جو الیکشن آ رہا ہے اس میں بھی اس کو فائدے میں لینا ہے، اس لیے یہ سب معاملات جو ہے کیے جا رہے ہیں۔ لیکن اب ہم کو ایکشن کیا کرنا ہے؟ یعنی ہمارے لیے ایکشن پلان کیا ہے؟ ہمارے لیے ایکشن پلان پہلے تو یہ ہے، پہلی چیز کہ ہمیں اپنے آپ کو بھی، اپنے گھر والوں کو بھی دین اور ایمان پر مضبوطی کے ساتھ قائم رہنا، چاہے جو حالات آئے۔ دنیا کی زندگی ہے ہی کتنے 60-70 سال، 100 سال، 150 200 سال، لیکن ایک اینڈ ہے اس میں۔ چاہے جو حالات آئے ہم اپنے دین پر، ایمان پر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر مضبوطی کے ساتھ قائم رہیں، بلکہ آنے والے نسلوں کی بھی ایمان کی فکر کریں گے کہ وہ بھی کیسے مومن مرے۔ یہ قرآن نے ہمارے کو ذمہ داری دی ہے، انبیاء کی سنت ہے کہ وہ مرنے سے پہلے اطمینان کر لیتے تھے کہ میرے پوتے، میرے نواسے، میری پوتیاں، میری نواسیاں، میرے گھر والے لوگ ایمان پر انتقال ہونا چاہیے، اس کی وصیت کر کے جاتے تھے، اس کا پورا پلاننگ اور پورا نصب کر کے جاتے تھے۔ تو ہم میں سے ہر ایک کام ہوتا ہے کہ چاہے جو بجلیاں گرے، چاہے جو حالات آئے، لیکن ہمیں دین پر، اپنے مذہب پر مضبوطی کے ساتھ جو ہے قائم رہنا۔ صحابہ نے تو بڑی بڑی قربانیاں دی، میں نے شروع میں ہی کہا تھا نا کہ جس نے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا، آزمائشوں کے اندر اس نے اپنے آپ کو جھونک دیا ہے، ڈال دیا۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی تکلیفیں ہوئی، تو کیا امت نبی کی سنت پر نہیں چل سکتی؟ امت نبی کے طریقے پر نہیں چل سکتی؟ تو پہلی چیز تو یہ کہ استقامت، جمنا دین پر، اور مکمل اطمینان کے ساتھ کہ نہیں جو ہو، لیکن اللہ نے جو کہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا ہے وہ ہماری فطرت کو اور ہم کو اللہ پیدا کرنے والے کے اس کے قوانین حق، یہی کہا جا سکتا ہے 99% قوانین میں برابری ہے، 1% قوانین 9 مسائل میں عمل کرنے پر اگر آزادی دی جاتی ہے اس میں کون سی آفت گرنے والی۔ دوسری چیز یہ کہ ہم اپنے دین اور شریعت کے احکامات پر پابندی کے ساتھ عمل کریں۔ صرف نماز پڑھنا، صرف زکوٰۃ دینا، صرف حج کرنا یقیناً دین کے اہم ستون، اہم حصے ہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی بندوں کے حقوق، وراثت کے معاملات، کہ ہم اپنی وراثت، اپنے زمین و جائیداد اسلامی شریعت کے مطابق تقسیم کریں، اسلامی شریعت کے مطابق تقسیم کریں، ورنہ پرکھے چلے جاتے ہیں اور ہمارے وراثت کی تقسیم نہیں ہوتی، بعد میں مسائل ایسے مطلق ہو جاتے ہیں کہ پھر ان کا حل دشوار ہو جاتا ہے، ان کا حل دشوار ہو جاتا ہے، اور سزا کس کو؟ اولاد اٹھا رہی ہے اور سزا بھگت رہا ہے، تو پھر قبر میں جانے والا کہ جس نے وہ نظم کر کے نہیں گیا تو اس بیچارے کو تکلیف آ سکے۔ اس لیے ہر ایمان والا
اس بات کی کوشش کریں کہ میں اپنی شریعت پر مکمل طور پر عمل کریں گے انشاءاللہ کہ ہماری جائیدادیں، ہمارے معاملات وراثت وغیرہ کے، سمجھنا وصیت وغیرہ کے، ہمارے پورے معاملات اسلامی شریعت کے مطابق، اللہ کے بتائے ہوئے ضابطے کے مطابق، تو اس میں عافیت رہے گی۔ دیکھیے ایک مثال دیتا ہوں، اپنی بات ختم کروں گا، زیادہ وقت ہو چکا، آگے نہیں دیا جائے گا۔ ایک مثال سمجھیے، ایک بہت بڑے خلیفہ گزرے، نام سنا ہوگا آپ نے، خلیفہ راشد جنہیں کہا جاتا ہے، حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ انتقال ہوتا ہے 11 بیٹے چھوڑ کر، کتنے؟ 11 بیٹے چھوڑ کر انتقال ہوتا ہے، اور وراثت میں کیا چھوڑتے ہیں؟ کہیں کچھ چھوٹا سا 21 سے قریب دینار یا درہم چھوڑتے ہیں، لیکن حق حلال کی کمائی تھی، سارے معاملات تھے، بچوں نے بھی صحیح شریعت کے مطابق وراثت وغیرہ تقسیم کی، جو بھی ایک ایک 1.5 دینار حصے میں آیا وہ لے لی۔ ان کے بعد ایک بادشاہ بنا ہشام بن عبد الملک، 11 بیٹے اس نے بھی چھوڑے، کروڑوں اربوں خربوں کی جائیداد چھوڑی اس نے، لیکن مورخین نے لکھا ہے بدایہ اور نہایہ میں کہ عمر بن عبدالعزیز کے اولاد کو ہم نے حکومت کے عہدوں پر دیکھا، گورنر بنتے دیکھا، قاضی بنتے دیکھا، امامت کرتے دیکھا، ان کو دفتروں میں دیکھا، شان و شوکت کے ساتھ زندگی گزارتے دیکھا، اور ہشام کی تمام اولاد کو بغداد کے چوراہوں پر کٹورا لے کر بھیک مانگتے تھے، کروڑوں کی جائیداد چھوڑ کر مرا۔ لیکن حرام کی کمائی شریعت کے مطابق جو ہے زندگی نے تقسیم نہیں، وہ بھی نسلوں کو اس کے بچی نہیں بس۔ تو دین اور شریعت پر عمل ہوگا تو انشاءاللہ جو ہے یعنی برکتیں آئیں گی۔ اور تیسری چیز کہ ہمارے بڑوں کی طرف سے جو ہدایتیں دی جاتی ہے بر وقت اس پر عمل کریں۔ جیسے ابھی آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ کا اور جمعیت علماء ہند کا بھی تقاضا یہ ہے کہ لا کمیشن نے جو رائے طلب کی، یہ بھی ایک سنویدھان کا حصہ ہے، سنویدھان میں بات کہی گئی کہ مشورے نافذ کرنے سے پہلے، ڈائریکٹیو پرنسپل نافذ کرنے سے پہلے رائے عامہ مانگی جائے۔ تو اب رائے دینا بھی ہماری ذمہ داری ہے، سائٹس پر جا کر ای میل کریں ان کو۔ ہمارے بہت سے نوجوان ہیں ماشاءاللہ موبائل استعمال کرتے ہیں، موبائل بغیر ای میل کے کھلتا نہیں، بات سمجھے نا؟ تو ایک ای میل سے ایک ہی جو ہے میل کیا جا سکتا ہے، ای میل آئی ڈی سے، یا ابھی خط کا بھی انہوں نے لکھا ہے کہ کسی کے پاس ای میل نہیں سادہ موبائل ہے تو کم از کم جو ہے وہ خط لکھ کر جو ہے بھیج دیں، وہ خط اس تک پہنچ جائے گا۔ اور رائے دینا تو ہماری ذمہ داری ہے، ہم کہیں گے کہ رائے دے کر ہوگا کیا، ان کو جو کرنا ہے تو وہی کریں گے، وہ کرنے دو جو کرنا ہے، لیکن ہم مکلف ہیں، ہمیں جتنا یعنی کر سکتے اتنا تو بہرحال کرنا چاہیے، تاکہ کل اللہ کے یہاں ہم جواب دے سکیں کہ ٹھیک ہے ہم بڑی چیز نہیں کر سکتے تھے، لیکن جتنی ذمہ داری ہم نبھا سکتے تھے اتنا تو ہم نے کیا۔ ایک واقعہ سناتا ہوں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک شاگرد گزرے، امام بویدی رحمۃ اللہ علیہ، امام بویدی رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد۔ عباسی حکومت اس وقت چل رہی تھی، انہوں نے ایک فتویٰ دیا، اور وہ فتویٰ بادشاہ کے منشے کے خلاف، بادشاہ کا جو موقف تھا اس کے خلاف۔ بادشاہ نے پہلے تو آفر دی فتویٰ پیچھے لے لو، انہوں نے کہا نہیں جمے تو بادشاہ نے اٹھا کر جیب میں ڈال دیا، اور انتہائی خطرناک قسم کے سیل میں ان کو رکھ دیا، انڈا بیرک جسے کہتے ہیں، اس میں ڈال دیا، اور ہاتھ پیر کو جنجیروں سے جکڑ دیا، صرف کھاتے وقت جو ہے کھولے جاتے تھے۔ جب جمعہ کی اذان ہوتی تھی، سورہ جمعہ میں دوسرا ہی رکوع شروع ہوتا ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ، اے ایمان والو جب جمعہ کی نماز کے لیے اذان دی جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو۔ جمعہ کی اذان کے لیے اذان دی جائے تو جمعہ کی نماز کے لیے اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو۔ اللہ کا حکم ہے کہ جمعہ کی اذان کے بعد آپ خرید فروخت میں دکان بند کر کے فوراً مسجد کی طرف آنا، جتنا جلدی آئے گے اتنا ثواب۔ لیکن آج کل ہم حال دیکھتے ہیں کہ جمعہ کی نماز میں خلوتیں ہو جاتے ہیں، ابھی تک بھی جو ہے لوگ نہاتے ہوتے ہیں یا بازاروں میں گھومتے رہتے ہیں، اللہ ماشاءاللہ جو بڑے بزرگ ہیں وہ جلدی آتے ہیں، جلدی آنے کا ثواب ہے، بہرحال جلدی آنا چاہیے۔ تو امام بویدی رحمۃ اللہ علیہ جیل میں رہتے تھے، جمعہ پڑھنے کی بھی ان کو پرمیشن نہیں تھی۔ جب اذان سننے آتی تھی تو وہ جو ہے نا بیڑیوں کے ساتھ جکڑ کر رینگتے جیل کے اس دروازے کے پاس آتے تھے جس کو لاک کہتا ہے، لوہے کا دروازہ، وہاں پر آ کے رک جاتے تھے۔ ہر جمعہ کو ان کا یہ معمول تھا۔ ان کے ساتھیوں نے پوچھا امام بویدی آپ نماز پڑھ نہیں سکتے،
اذان ہوتے ہی آپ ایسے لپک کر جیل کے دروازے کے پاس آتے ہیں، یہ کیوں؟ انہوں نے کہا کہ میرے اللہ نے حکم دیا کہ فسعوا الی جمعہ کی اذان کے بعد اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ، میں دوڑ نہیں چل سکتا، میں چل نہیں سکتا، میں جمعہ کی نماز پڑھ نہیں سکتا، کم از کم جتنا میرے بس میں اتنا تو کر سکتا ہوں، جتنا میرے بس میں اتنا تو کر سکتا ہوں۔ میرے ہمارے بس میں رائے دینا تو رائے تو حکومت نے مانگی، پھر وہ عمل کرے نہیں کرے وہ آگے کی بات ہے، لیکن ہر ایمان والا کوشش اس بات کی کرے، ہمارے جو نوجوان ہیں، جو ذمہ داران ہیں، کہ ہمارے ہر گھر سے، ہمارے ہر گلی محلے سے جو ہے رائے اس میں جائے، یا کم از کم جو رائے نہیں دے سکتے، ای میل نہیں کر سکتے، خط تو لکھیں، اس خط کے جو ہے ایڈریس بھی دیے گئے، اس کی جو ترکیب ہے ہمارے مولانا محمد علی صاحب بھی بتائیں گے آپ کو، اور کئی دنوں سے سوشل میڈیا پر واٹس ایپ وغیرہ پر چل رہا ہے، اس کے بار کوڈ، اس کی ای میل آئی ڈی وغیرہ ساری چیزیں، تو اس کی جو ترتیب ہے اس ترتیب پر کم از کم ہم عمل کر کے 28 جولائی سے پہلے اپنی رائے تو دے سکتے ہیں کہ ہماری رائے وہاں پر درج ہو جائے گی، باقی اللہ کو جو منظور ہے ہوگا، اور انشاءاللہ اللہ نے قرآن میں کہا یریدون ان یطفئوا نور اللہ، لوگ چاہیں گے اللہ کے نور کو بجھانا، اسلام کو مٹانا، لیکن واللہ متم نورہ، اللہ تعالیٰ اس دین کو پھیلا کر رہیں گے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حدیث میں فرمایا کہ قیامت سے پہلے اللہ تعالیٰ ہر کچے پکے مکان میں اپنا دین اور اپنی شریعت جو ہے پہنچا کر رہیں گے، چاہے کوئی مانے یا نہ مانے، اس دین کا باقی رہنا اللہ کے یہاں طے ہے، صرف یہ آزمائش ہے، یہ حالات ہے، اور یہ اسی لیے ہے تاکہ شروع میں بتائیں ہمارے ایمان کو بھی اللہ جانچنا چاہتا ہے کہ ڈر کر یا لالچ میں کہیں ہم دین سے ہٹتے تو نہیں، یا ایسی کوئی دل میں بات تو نہیں آتی کہ کیا ہوا مسلمان رہ کر میرا نقصان ہو گیا، نہیں، یہ بات بھی دل میں لانا، ذہن میں سوچنا انسان کے لیے بڑے خطرے کی باعث ہے۔ دین پر جمنا ہے، دین پر عمل کرنا ہے، اور جتنا ہم کر سکتے ہیں اتنا تو کرنا ہے، اور دین اور شریعت کے احکامات یہ حالات اسی لیے آتے بتائیں نا آپ کو، جیسے CNRC کے حالات ہے تو تمام لوگ اکٹھا ہو کر اب نام کی برابری دوستوں کرتے ہیں، ورنہ پہلے ہمارے یہاں نام کی ایسی دشا اڑائی جاتی تھی، آدھار کارڈ میں نام مان لو جو ہے کسی کا نام مان لو عبدالعزیز ہے تو آدھار کارڈ میں یہ عزیز، ووٹر لسٹ میں عبدالعزیز پورا، راشن کارڈ میں عزیز میاں، جنم داخلے پر کچھ رہتا تھا، لیکن اب برابر نام کی اسپیلنگ وغیرہ بھی صحیح رکھنے کی کوشش کی، تو کچھ حالات جو آتے ہیں تو ہم کو سدھارنے کے لیے بھی آتے ہیں کہ ہم ذرا اپنی روش کو بدلیں، تو یہ حالات بھی اسی لیے کہ ایمان والا پہلے اپنی شریعت پر خود عمل کرے تو باقی اس شریعت کو باقی رکھنے کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے دی، ہم جو ضابطے ہیں جو اصول ہیں اپنی زندگیوں کے اندر نافذ کریں، اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے دین کو اپنی شریعت کو مکمل کرنے والے کریں گے انشاءاللہ سب عمل، اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں سنی باتوں پر ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے، آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔